میرا نام عامر ہے. میں تقریباً پچھلے 3 سال سے شوگر کے مرض میں مبتلا ہوں اور 1.5 سال سے میں فہیم صاحب کو فالو کر رہا تھا. ان کو دیکھ رہا تھا, ان کے یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا, لوگوں کو شفا مل رہی تھی. میں ایمریل, گلوکوفیج اور اس طرح کی میڈیسن یوز کر رہا تھا, لیکن میری جو فاسٹنگ ہے وہ 260 سے نیچے, 250 سے نیچے نہیں آ رہی تھی. اور الحمدللہ میرا یہ تیسرا ہفتہ ہے, میں میڈیسن لے کے جا رہا ہوں. میری آج صبح کی جو فاسٹنگ تھی وہ 148 تھی. بہترین ہربل میڈیسن ہیں ان کے پاس, بغیر کسی ٹائم کا ضائع کیے, اپنے آپ کو اذیت دیے بغیر آپ ہربل علاج کروائیں, اور ہربل سے انشاءاللہ آپ کو اس مرض سے چھٹکارا بھی ملے گا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا. آج میرا بی پی جو ہے وہ بی پی کا بھی مجھے مرض تھا, بی پی کے لیے بھی میں ٹیبلیٹ کھاتا تھا ڈیلی, اور اس کے علاوہ جو ہے میں پھر بھی بی پی جو ہے نیچے نہیں آ پا رہا تھا اس طریقے سے, جیسا کہ یہ ہربل میڈیسن لینے کے بعد میرا آج بی پی صبح کا 80/125 ریڈنگ تھی. پہلے بی پی کتنا ہوتا تھا؟ پہلے بی پی سر میرا نارمل جو 100 اور 150 رہتا تھا, نیچے والا 100, اوپر والا. پہلے شوگر کتنی رہتی تھی آپ کی؟ 260 سر فاسٹنگ کی. فاسٹنگ 260 تھی, رینڈم تھی 350, 315, 330 اس طریقے کی ہوتی تھی. پہلے باڈی کی کیا کنڈیشن تھی آپ کی؟ جسم میں ہر وقت درد رہتا تھا سر, جسم کھچا سا رہتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ بس جیسے اللہ معافی سے ٹائم پورا ہو گیا. یہاں آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ شوگر والے لوگ بھی عام زندگی گزار سکتے ہیں, شوگر والے لوگ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. میں ایک چیز بالکل یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا. میں کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے پاس آ نہیں سک رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ مجھے اس میں تھوڑا سا فیور بھی دی, اور اللہ پاک ان کو مزید ان کے لیے اچھائیاں کرے. یہ ان کا مقصد شوگر کا علاج ہے, ان کا مقصد مرض کا علاج ہے, ان کا مقصد پیسہ نہیں ہے. پیسہ ہم لوگ انگلش دواؤں میں اپنا ضائع کرتے ہیں, اپنی جسم کو اذیت دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ بہتری کی طرف نہیں آتے. کہیں سے بھی آپ علاج کروائیں, ہربل میں آپ کو فائدہ نہ ہو تو میرا مشورہ ہے آپ ڈاکٹر فہیم صاحب کے پاس آئیں, ان سے آپ ان کا علاج کا طریقہ دیکھیں. کم سے کم 1 ہفتہ 10 دن آپ علاج ضرور کروائیں. اگر یہ ان کا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فائدہ نہ ملے دوائیوں واپس کریں اور پیسے واپس لے کے جائیں. اس طرح کا کوئی ڈاکٹر, کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر, کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر اس طرح کی بات نہیں کرتا. ان کو اپنی دوائیوں سے, ان کو اپنی دوائیاں بھیجنے سے غرض ہوتا ہے, اپنی فیس سے غرض ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جو ایک دوائی جو دی جاتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب فالو اپ لیتے ہیں. مجھے انہوں نے بولا تھا آپ 3 دفعہ ہفتے میں شوگر چیک کر کے مجھے رزلٹ بھیجیں. الحمدللہ میں آپ ان کو بھیجتا ہوں رزلٹ اپنا, اور یہ اس کو اسٹیٹس پہ بھی لگاتے ہیں. جو بھی یہ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں وہ بالکل ان کی دوائیوں سے فائدہ حاصل کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. جب انگریزی ادویات کھا رہے تھے کیا باڈی کی سچویشن تھی آپ؟ سر جسم ٹوٹا سا رہتا تھا میرا. میں شام میں جیسے آفس سے گھر پہنچتا تھا, کسی کام کے قابل نہیں ہوتا تھا, لیٹا رہتا تھا, پاؤں میں ہر وقت درد رہتے تھے. لیکن الحمدللہ یہ تیسرے ہفتے کا رزلٹ یہ کہ میری شوگر فاسٹنگ جو ہے 148 ہے. ڈاکٹر نے آپ کو انسولین لگانے کا کہا تھا؟ ڈاکٹر نے سر مجھے جب 260 سے نیچے نہیں آ رہی تھی فاسٹنگ, تو ڈاکٹر نے مجھے ایک آخری یہ بتایا تھا کہ اب آپ کی ایج, میری ایج 37 ہے. انہوں نے بولا تھا کہ اب میں مجبور ہوں, مجھے انسولین کی طرف جانا پڑے گا. پیشاب پہلے کتنی دفعہ آتا تھا رات میں؟ پیشاب سر رات میں 2 دفعہ لازمی اٹھتا تھا. 2 دفعہ جی 2 دفعہ لازمی اٹھتا تھا. اب الحمدللہ میں رات کو سوتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں بغیر کسی تکلیف کے. یعنی رات نیند میں خلل نہیں ہوتا؟ نہیں سر الحمدللہ ایسا کچھ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جب سے آپ نے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی دوا شروع کی تو انگریزی دوا بھی کھا رہے ہیں ساتھ؟ نہیں سر, انگریزی دوا میں نے پہلے دن سے چھوڑ دی تھی, اور پہلے ہفتے سے میری الحمدللہ شوگر کم ہونا شروع ہو گئی تھی. پہلے ہفتے کا رزلٹ تھا میرا 260 سے 200. 3 سال سے میں ایمریل گلوکوفیج کھا رہا تھا, لیکن اس میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. میری فاسٹنگ کم نہیں ہوئی, 280 سے 260 پہ آئی تھی, اس سے نیچے نہیں ہوئی. اس کے بعد جب میں نے ڈاکٹر فہیم صاحب کے پاس آیا, 1 ہفتے کی میڈیسن کا رزلٹ یہ تھا کہ 260 سے فاسٹنگ میری 200 پہ آ گئی تھی. الحمدللہ یہ تیسرے ہفتے کا رزلٹ ہے کہ میں آج 148 پہ فاسٹنگ ہوں. چلیں جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے کا شکریہ. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.